بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سورہ یوسف ہے، اس کے اندر اور سورہ رعد اور سورہ ابراہیم۔ سورہ یوسف کا کچھ حصہ تو 12ویں پارے میں موجود ہے اور کچھ حصہ 13ویں پارے میں موجود ہے۔ تو جیسا کہ اس سورت کے نام سے ظاہر ہے کہ اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اور قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ایک حسین ترین واقعہ قرار دیا ہے۔ اور اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک انسان کے لیے بہت زیادہ نصیحتیں ہیں۔ انسان کے لیے ایک اللہ پہ اگر توکل کی بات کی جائے تو اس کا اللہ پہ یقین بھی مضبوط ہوتا ہے، اور بہت زیادہ احکام ہیں، مسائل ہیں جو اس صورت سے اخذ بھی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس واقعے کو اختصار کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہمیں اس کی سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کا ذکر ہے، جو قرآن پاک میں انہوں نے اپنے والد محترم سے اپنا خواب بیان کیا تھا، اور کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اس سورت کا آغاز وہ فرماتے ہیں نا، اس سورت کا جو آغاز ہے نحن نقص علیک احسن القصص، قرآن میں اس کو احسن القصص کہا گیا ہے، یعنی کہ ہم آپ کی طرف جو ہے وہ قصہ بیان کرتے ہیں، احسن القصص، بہت ہی اچھا قصہ۔ اور جو یہ وحی کیا گیا تھا حضور علیہ السلام پہ، تو اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں، اور میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ہیں جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اپنا خواب بیان کیا، اپنے والد محترم سے اپنا خواب بیان کیا، تو انہوں نے جب سنا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت بنیامین تھے، اور 10 بیٹے اور تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ اور پھر اس صورت میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب اپنے والد محترم سے بیان فرمایا اور کہا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہنے لگے اے میرے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سنا تو فرمانے لگے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، فرمانے لگے بیٹا اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ کیا کریں گے؟ فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہا بے شک جو شیطان ہے وہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، جب وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے والد محترم کا جو زیادہ جھکاؤ ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہے، تو اس وجہ سے ان کے درمیان ایک حسد کی فضا پیدا ہوئی۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باہمی مشورے سے ایک سازش کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے جدا کر دیا اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اب سارے بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے، کسی نے کہا کہ قتل کر دیا جائے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، لیکن جو بڑا بھائی تھا یہودا اس کا نام تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو قتل نہیں کریں گے، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر تم یوں کرو کہ ان کو کنویں میں پھینک دو۔ ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ بالآخر تکالیف اور مصائب کے بعد آپ غلام کی حیثیت سے عزیز مصر کے دربار میں پہنچے۔ اب یہاں پہ تکالیف کیا تھی، یہاں پہ مصائب کیا تھے؟ وہ اس طرح تھے کہ وہ کنواں تھا اور وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اور ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، قافلے کے ایک بندے نے وہاں سے کنویں سے پانی کے لیے جب اس کو نکالا، تو وہ جب اپنا ڈول ڈالا نا تو اس کے اندر بڑا خوبصورت سا بچہ تھا باہر نکلا،
تو اس نے شور کیا، کہا یا بشرا، تم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ تو حاذا غلام، یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے۔ اب آپ کا جو ہے وہ لیا انہوں نے اور وہاں سے مصر میں جا کے ان کو بیچ دیا۔ اب دیکھیں یہ جو ایک قصہ ہے یہ انسان کو کتنی مضبوطی کی طرف لے کے جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو سخت سے سخت آزمائش دے سکتے ہیں، حالانکہ اپنے انبیاء سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب کی صورت میں آزمائش دیتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محبت کی صورت میں بھی آزمائش دیتے ہیں۔ تو جیسے آپ کے اوپر اتنی تکالیف اور اتنے مصائب اور اتنے آلام دیکھے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی پرسان حال نہ ہو، بالکل اندھا کنواں ہو، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ بچانے پہ قادر ہے۔ مارنے والے آپ کو مار دیتے ہیں، لیکن بچانے والا جب بچانے کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی پھر آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں جا کے بکتے ہیں، وہاں پہ آپ کی بولی لگتی ہے اور آپ کو عزیز مصر جو ہے وہ خرید لیتا ہے، اور پھر وہ گھر جاتا ہے اور پھر جا کے کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ میں یہ بچہ خرید کے لایا ہوں، تو اس کو بڑی عزت سے رکھو اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں پہ پلے بڑھے، لیکن جب آپ اپنی پختہ عمر کو پہنچے تو آپ چونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، تو عزیز مصر کی بیوی نے، جس کا نام زلیخا تھا بتایا جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ کوئی اور نام بھی ہو، لیکن زیادہ تر مفسرین زلیخا ہی بتاتے ہیں، اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے انہیں دعوت گناہ دی۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے مربی کی احسان کشی نہیں کر سکتا۔ میں یعنی مربی کے دو طرح کے معنی تھے کہ ایک تو کہا کہ میں اپنے رب کی جو ہے وہ احسان جس نے میرے پہ اتنے کیے، تو میں کیسے اس کے احسان کشی کر سکتا ہوں، اور دوسرا ممکن ہے کہ ان کا جو اشارہ ہے وہ عزیز مصر کی طرف ہو۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی برہان دکھائی تھی۔ قرآن میں جو تذکرہ آتا ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کوئی دلیل دکھائی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ برہان ربہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو برہان تھی اس کے بارے میں مفسرین، چونکہ قرآن نے اس کو جو ہے واضح نہیں کیا، پوشیدہ رکھا، تو برہان سے بعض مفسرین کے اقوال کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس جس میں ہے، اور حضرت مجاہد ہیں، سعید بن جبیر ہیں، محمد بن سیرین ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس خلوت گاہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت اس طرح ان کے سامنے کر دی تھی کہ وہ اپنی انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے ان کو تنبیہ کر رہے تھے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، عزیز مصر کی صورت ان کے سامنے آ گئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے مصر کی صورت آ گئی تھی، تو اس لیے انہوں نے اس طرح کا معاملہ جو ہے نہ فرمایا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یوسف علیہ السلام کی نظر چھت کی طرف اٹھی تو اس پر آیت لکھی ہوئی تھی قرآن پاک کی، اور وہ آیت تھی لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اور اسی طرح جو ہے بعض نے اور بھی اقوال بیان کیے، لیکن اس وقت جب کمرے کے اندر صرف حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا تھی، تو ایک سائڈ پہ نا ایک بت پڑا تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتی تھی، تو زلیخا نے کیا کیا، پردہ ڈال دیا، اس کے اوپر بت کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے کی جرت نہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا معبود اس سے بھی زیادہ حیا کا مستحق ہے، جو میرا رب ہے وہ اس سے بھی زیادہ حیا کا مستحق ہے، اس کی نظر کو کوئی پردہ نہیں روک سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر کو کوئی پردہ ہی نہیں روک سکتا۔ تو یہ کچھ جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو برہان دکھائی گئی تھی، یا جو اللہ نے ان کے دل میں ایک چیز ڈالی تھی، لیکن پھر کیا ہوا، جب یہ سارا معاملہ ہوا اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، تو آپ
بھاگ پڑے نا، تو پیچھے سے اس نے آپ کی جو قمیض تھی وہ پکڑ کے کھینچی، تو اب وہ دروازے تو بند تھے اور بلکہ مقفل تھے، آپ اس کے تالے لگے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ تالے کھلتے گئے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین تھا، اور جب انسان کو کامل یقین ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بند دروازوں سے بھی انسان کے لیے راہیں نکال دیتے ہیں. اب وہ دروازے کھلتے گئے. جب آخری دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا. اب جب عزیز مصر نے دیکھا سارا معاملہ ہوا تو زلیخا نے فی الفور سارے کا سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگا دیا کہ یہ مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہے تھے یا مجھے دعوت دے رہے تھے. اب چنانچہ جو عزیز مصر کی جب دیکھا عزیز مصر نے تو پھر وہاں پہ بچے نے بھی گواہی دی. چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، پھر اس نے گواہی دی. اور قرآن میں اس کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيْشِدَهَا لَدَى الْبَابِ، کہ جب وہ بھاگتے ہیں اس کی طرف، دروازے کی طرف، تو جو قمیض ہے وہ پیچھے سے پھٹ جاتی ہے. اب یہاں پہ جب کہا گیا، بچے نے کیا کہا؟ بچے نے یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں عزیز مصر کے کہ قمیض چیک کر لیں، اگر آگے سے پھٹی ہوگی تو پھر یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئے گی تو پھر زلیخا کی غلطی ہے. جب قمیض چیک کی گئی تو چونکہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو عزیز مصر کو سمجھ تو آ گئی، پتہ تو چل گیا کہ میری جو بیوی کی غلطی ہے، لیکن پھر لوگوں کی وجہ سے کچھ خاموشی بھی اختیار کی. تو اس جو بات ہے اس سے دو تین چیزیں مزید بھی اخذ ہوتی ہیں کہ آیت جو ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابِ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس جگہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام اس جگہ سے بھاگ پڑے تھے. وہ ایک کہتے ہیں کہ تہمت سے بھی بچو اور مقام میں تہمت سے بھی بچو. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ تہمت لگ رہی ہے، یہ تہمت میرے پہ لگنی ہے یا لگ رہی ہے. ایک ایسی جگہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ جائیں گے تو ہمارے اوپر الزامات لگ جائیں گے، تہمت لگ جائے گی، تو تم تہمت سے بھی بچو اور مقام میں تہمت سے بھی بچو. یہاں سے ایک مسئلہ اور جو ہے وہ ہمیں ملا، وہ یہ ملا کہ احکام الہیہ کے اطاعت میں انسان پر لازم ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتا رہے، اپنی طاقت کے مطابق کوشش میں کمی نہ چھوڑے، اگرچہ کوئی بھی نتیجہ نکلے. اللہ تعالیٰ کے ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کا کام کیا ہے؟ اپنی محنت اور اپنی استطاعت کے اکارڈنگ جو ہے وہ کوشش کرے، اور اللہ کی راہ میں جو ہے ہر طرح سے جو کوشش کر سکتا ہے اس کو کرے اور اپنی بندگی کا ثبوت دے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے بند ہونے کے باوجود بھی اپنی کوشش نہیں چھوڑی، بلکہ تاریخ میں تو یہ ملتا ہے کہ وہ دروازے مقفل ہونے کے باوجود دروازے کی طرف دوڑے اور اپنی پوری قوت خرچ کر دی. تو آگے سے پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ دروازوں کو کھول دیا اور اپنی مدد بھی فرمائی. بلکہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ عالم دین تھے اور وہ جیل میں تھے. جمعہ کے روز اپنی قدرت کے مطابق غسل کرتے، اپنے کپڑے دھو لیتے اور پھر جمعہ کے لیے تیار ہو کر جیل خانہ کے دروازے تک جاتے. وہاں پہنچ کر عرض کرتے، یا اللہ میری قدرت میں اتنا ہی تھا، آگے آپ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ سے کچھ بعید نہ تھا کہ ان کی کرامت سے جیل کا دروازہ کھل جاتا اور یہ نماز بھی ادا کر لیتے. لیکن اس نے اپنی حکمت سے اس بزرگ کو وہ مقام عالی عطا فرمایا جس پر ہزاروں کرامتیں قربان ہیں کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے جیل کا دروازہ نہ کھلا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے کام میں ہمت نہیں ہاری. ہر جمعہ کو مسلسل یہی عمل جاری رکھا. یہی وہ استقامت ہے جس کو اکابر صوفیہ جو ہے وہ کرامت سے بھی بالا تر سمجھتے ہیں. یعنی انسان کو اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ہمیں ملا، وہ یہ ملا کہ کسی شخص پر اگر کوئی غلط تہمت باندھی جائے تو اپنی صفائی پیش کرنا سنت انبیاء ہے. یہ کوئی توکل یا بزرگی نہیں کہ اس وقت خاموش رہ کر اپنے آپ کو مجرم قرار دیا جائے. جہاں پہ آپ کو لگے کہ ہمارے اوپر تہمت باندھی جا رہی ہے وہاں پہ کوشش کریں، اپنی صفائی کو ضرور پیش کریں اور اپنی صفائی کو بتائیں کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا. جب قید میں ڈالا اور ہر طرف چرچا ہوا کہ زلیخا جو ہے وہ اپنے ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، اسے اپنے غلام سے محبت ہو گئی ہے، تو زلیخا نے کیا کیا؟ اس نے ایک
دعوت کا اہتمام کیا اور دعوت میں ان تمام عورتوں کو بلایا جس کے بارے میں اسے پتہ تھا کہ یہ میرے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑا دی، اور اچانک ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو پردے سے باہر لے کر آئی۔ جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو حسن یوسف نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا، حاشا للہ، یہ بشر نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اور خواتین نے پھر وہاں پہ آپ کو دعوت دی، تو جب آپ نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے خود قید کی دعا کی تھی، اور کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے کہ جب خواتین نے دیکھا تو پھر کہنے لگی کہ یہی وہ حسن جمال کا پیکر ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ پھر یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے اور دعوت دی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یا اللہ، گناہ میں مبتلا ہونے سے قید کی مشقت میرے لیے بہتر ہے۔ آپ نے خود اللہ سے یہ دعا کی تھی، یا اللہ، اس باوجود اس کے کہ میں گناہ میں مبتلا ہوں، قید کی مشقت میرے لیے بہتر ہے، اور تیری ہی کرم سے مجھے اس عورت کی ان جو عورتوں کی، یا ایک عورت تھی یا ساری عورتیں تھیں، ان کی سازش سے جو ہے نجات مل سکتی ہے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے 2 قیدی ساتھیوں نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ اب جب انہوں نے اپنا خواب بیان کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خوابوں کی تعبیر کھانا آنے سے پہلے بتاتا ہوں۔ ایک سے کہا کہ تم دربار میں پہنچو گے اور اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے سے کہا کہ تم سولی دے دیے جاؤ گے اور پرندے تمہارا گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ بالآخر ایسے ہی ہوا۔ آپ نے دونوں کو دعوت توحید دی۔ پھر جب نکلنے لگے نا تو آپ نے وہ جو ایک تھا جس نے آقا کے دربار میں شراب پلانی تھی، جو ساقی تھا، اس سے کہا کہ تم میرا ذکر جو ہے وہ اپنے آقا سے ضرور کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن سے اس چیز کو محو کر دیا اور وہ ذکر نہ کر سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے کہ میرے جو نبی ہیں وہ کسی ریزن سے باہر نکلیں، کسی کے محتاجگی یا کسی کی سفارش نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا، کچھ ہی عرصہ گزرا تو بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور کیا خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور فصل کے 7 خوشے سرسبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ پھر ساقی کو یاد آیا کہ جیل میں قید خانے میں میرا ایک ساتھی تھا جس نے مجھے تعبیر بتائی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے قید خانے میں جانے کی اجازت دیجیے، میں تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ ساتھی جاتا ہے تو آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ تو آپ نے پھر خواب کی تعبیر یہ بتائی، آپ نے فرمایا کہ 7 سال تم پر سرسبزی اور شادابی کے آئیں گے، اور پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ جو آپ کے اچھے 7 سال ہیں، 7 برسوں میں جو فصل ہے وہ خوب پیداوار آئے گی، جب اس کو محفوظ رکھنا، اور خشک سالی میں وہ فصل کیا ہوگی، تمہارے کام آئے گی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، جب آپ کی شہرت ہوتی ہے تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ اب جب دربار میں طلب کیا تو آپ نے فرمایا، جب تک مجھ پر الزام لگنے کی صفائی نہ ہو جائے میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ اب یہاں پہ جب آپ دیکھیں ایک وقت گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں۔ انبیاء سے زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے؟ یا انبیاء تو معصوم ہیں۔ ایک طرف آپ دیکھیں کتنے الزامات لگ رہے ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت کا الزام لگا ہے، اور آپ بالکل پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں، لیکن اس آزمائش نے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ میں آزمائشیں دے کے یا آپ کو پختہ کیا جا رہا تھا، آپ کو جو بادشاہی دینی تھی اس کے لیے پختگی مل رہی تھی، یا اللہ کی کیا حکمتیں اس میں تھیں۔ اور دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی صفائی جو ہے وہ قرآن خود دیتا ہے، آپ کے اوپر تہمت لگائے گی۔ تو جب آپ دین کی راہ پہ چلیں گے تو آپ کو طرح طرح سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، اور ایسے ایسے لوگ آپ پہ تہمت لگائیں گے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی تو منافقین نے لگائی،
اور حضرت مستہ صحابی تھے جن کا خرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے. تو جب آپ کو پتہ چلا نا کہ مستہ صحابی ہیں، انہوں نے میری بیٹی پہ تہمت لگائی ہے، تو آپ نے ان کا خرچہ بند کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کا خرچہ بند نہ کریں، آپ ان کا خرچہ ان کو دیتے رہیں. دیکھیں اسلام ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرت یوسف یہ اگر دیکھیں کہ بھائیوں نے کیا کچھ کیا، کتنا ایک لانگ ٹائم ہے، کتنے عرصے کے بعد 40 سال کے بعد اپنے والد محترم سے ملتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام رو رو کے جن کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں اور لفظ کیا بولتے ہیں کہ صبر جمیل، کے صبر ہی بہتر ہے. اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو خود حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں جیل سے اس وقت تک نہیں آؤں گا کہ جب تک میری صفائی کو ظاہر نہ کر دیا جائے. اب پھر جب بات وہاں پہ شروع ہوئی، زلیخا نے پھر اس چیز کا خود اقرار کیا، آپ کی پاک دامنی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی، کیونکہ اس نے خود اعتراف کر لیا تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پاک دامن ہے، میں نے ہی انہیں دعوت دی تھی گناہ کی. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پاک دامنی ثابت ہونے پر فخر کا اظہار کرنے کی بجائے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، فخر نہیں کیا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب کرم فرمائے اسے اس کے نفس کی برائی سے محفوظ فرماتا ہے، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا مہربان ہے. اور دیکھیں نفس کی جو قسمیں ہیں نا، 3 قسمیں ہیں. ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ. اب جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے، وہ انسان کو کہتا ہے تم برا کام کرو، اس کا کام ہی. اب حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نفس امارہ کا تو کام ہی برائی پہ ابھارنا ہے. اب جب انسان اپنے نفس امارہ کے اوپر قابو پا لیتا ہے، اس کو دبا دیتا ہے، برائیوں سے رک جاتا ہے، تو وہی نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. نفس امارہ اور نفس لوامہ کا فرق کو سمجھیں. مثال کے طور پہ آپ اس چیز کو دیکھیں، آپ راستے سے جا رہے ہیں اور آپ 2-3 لوگ ہیں، اور ایک ایسا ہے جو کیچڑ کو دیکھا اور نیچے گر گیا. ایک بھاگ کے جاتا ہے اور کہتا ہے اٹھو اٹھو جلدی سے، اور ایک بس کھڑے ہو کے ہنستا جا رہا ہے. یعنی ایک کا، یا آپ اس چیز کو لیں کہ سم ٹائم آپ کسی کو برا بلا کہتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اختلافات کے بعد انتقام پہ اتر آتے ہیں، اور جو اختلافات کے بعد جو ہے ان کا نفس ان کو ملامت کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو معاملہ ہوا یہ ٹھیک نہیں ہوا. لیکن کچھ لوگ وہ اسی وقت انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور غلط سازشیں شروع کر دیتے ہیں. تو نفس امارہ جو بیسک ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، راغب کرتا ہے. لیکن جب انسان اپنے نفس امارہ پہ کنٹرول کر لیتا ہے، قابو پا لیتا ہے، اس کو دبا دیتا ہے، تو پھر وہی نفس امارہ نفس لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی انسان گناہ تو کرتا ہے، لیکن گناہ کے بعد اس کے اندر ملامت پیدا ہوتی ہے، اور وہ ملامت اس کی توبہ کا سبب بھی بن جاتی ہے. اب پھر تیسری سٹیج ہوتی ہے جب انسان نفس لوامہ پہ پہنچتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے نفس پہ محنت کرتا ہے، تو پھر وہی نفس جو ہے نفس مطمئنہ پہ پہنچ جاتا ہے. اور بیسک انسان کی جو تخلیق ہے اور اس کی تخلیق کے بعد اس کی منزلوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ نفس مطمئنہ ایسی منزل ہے جہاں پہ پہنچ کے اللہ رب العزت بھی پھر فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ہر طرف خوف ہوگا، ہر طرف پریشانی ہوئے گی، ہر طرف انسان ڈرا ہوا سہما ہوا ہوگا، اس وقت کچھ نفوس ایسی بھی ہوں گی جو بڑی مطمئن ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان. یعنی ایسی نفوس بھی ہوئیں گی جنہیں اطمینان ہوئے گا، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی ڈر نہیں ہوئے گا. وہ کون سی ہیں؟ جنہوں نے اپنے نفس کو مارا. اور بیسک یہی تصوف ہے، ٹھیک ہے، یہی تصوف کا علم ہے، یہی راہ تصوف ہے. کیا کیا جائے؟ اپنے نفس کو مارا جائے، اپنے نفس پہ محنت کرنا، اپنے نفس کو مارنا. یعنی آپ یہ سمجھے کہ آپ جیتے جی مر گئے. آپ زندہ رہتے ہوئے کیا ہو گئے؟ زندہ رہتے ہوئے دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے فنا اور ایک ہے بقا. فنا
دنیا کی ہر شے جو ہے وہ فانی ہے، لیکن بقا کیا ہے؟ قرآن بقا ہے، حدیث بقا ہے۔ بقا سے محبت اللہ اور اللہ کا حبیب بقا ہے۔ بقا سے محبت کرو گے تو باقی رہ جاؤ گے، فنا سے محبت کرو گے تو فانی ہو جاؤ گے۔ تو تصوف میں جو چیز بتائی جاتی ہے، اس راہ پہ جو چلایا جاتا ہے، اس راہ میں چلنے کے لیے آپ کا ایک گائیڈ کا ہونا ضروری ہے، جسے ہم لفظ مرشد کہتے ہیں۔ وداؤٹ گائیڈ، راہ تصوف میں مرشد کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ اس کے اندر بیسک 3 سٹیجیں ہوتی ہیں: فنا فی شیخ، فنا فی الرسول، اور فنا فی اللہ۔ اب فنا فی شیخ کیا ہے؟ اس چیز کو تھوڑا سا نفس کی بات آئی تو چلیں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ فنا فی شیخ کہتے ہیں کہ اپنے مرشد کی محبت میں فنا ہو جانا۔ اب یہاں پہ عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، بندہ کیسے کسی کی محبت میں فنا ہو سکتا ہے؟ در حقیقت دیکھیں، آپ جس کو بھی اپنا گائیڈ مانیں گے، اپنا مرشد مانیں گے، یقیناً وہ قرآن و سنت کے اکارڈنگ چلنے والا ہوگا۔ اب آپ کے پاس کتابیں آپ نے نہیں پڑھی ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، لیکن آپ ایک بندے کو فالو کرتے ہیں۔ جب آپ جس بندے کو فالو کر رہے ہیں، چونکہ اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا زندگی کے زیادہ تر معاملات قرآن و حدیث کے مطابق ہے، حدیث کے سنت کے اکارڈنگ ہے، جب آپ اس کے ہر معاملے کو اپنا لیتے ہو تو پھر آپ بھی فنا فی رسول کے درجے پہ پہنچ جاتے ہو، فنا فی شیخ ہوئے۔ آپ اب دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک کتاب میں تو صرف بتانا ہے اور طریقت میں پریکٹیکلی کروانا ہے۔ کتاب میں بتایا جاتا ہے یہ طریقہ سنت ہے، ایسے کرو، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، آپ نے پڑھ لیا، لیکن طریقت کی لائن میں آپ کو باقاعدہ مشق کروائی جا رہی ہے، یہ کرو۔ اچھا، فنا فی شیخ، پھر فنا فی شیخ ہوگے جب آپ اپنے مرشد کی محبت میں فنا ہو گئے، آپ کا ہر عمل اس کے عمل کے اکارڈنگ ہو گیا، تو پھر آپ سمجھے فنا فی رسول ہو گئے۔ فنا فی رسول کے بعد پھر فنا فی اللہ، اور جب انسان فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچتا ہے، اب فنا فی رسول تک پہنچے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا، میں نے اللہ کو دیکھا۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کو آپ کی گردن سے پکڑا اور کہنے لگا آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے اللہ کو دیکھا، لے کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھیں ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا کہتے ہیں ابو ہریرہ؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے در حقیقت رب کو دیکھا۔ تو پھر وہ فنا فی رسول تک پہنچے تو سمجھو پھر اللہ تک پہنچ گیا، فنا فی اللہ کا درجہ ملا، اور جب بندہ اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا تو پھر سمجھے اس کو بقا مل گئی۔ تو یہ جو تصوف ہے، یہ جو صوفیزم ہے، آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے سمجھے آپ کو مرنے سے پہلے انسان مر گیا، تو جو آلریڈی مر چکا ہے، اور مرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے جسم کی موت ہے، وہ اپنی خواہشات کی موت ہے اس نے اپنے نفس کے اندر سے جو بری خصلتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کو ختم کر دینا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد بیان فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، تو میں نے چاہا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے ڈھونڈا جائے، مجھے تلاش کیا جائے۔ اس راستے میں چلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس راستے پہ چلنا، اور شاید ہی کہ اگر اس راستے پہ 1000 چلے ہیں تو ایک کو معرفت ملے، یا 1,00,000 چلے ہیں تو ایک اس مقام پر پہنچے۔ اس میں آزمائشیں شدید ہوتی ہیں، لیکن انسان کی زندگی کا اگر مقصد دیکھا جائے تو وہ نفس سے جہاد کرنا اور نفس سے لڑنا ہی ہے۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے نزدیک ایمانت دار ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس ملک کے خزانوں کا انچارج مقرر کر دے مجھے، بے شک میں حفاظت کرنے والا، علم والا، یعنی اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے کہ مال کس سے لیا جائے اور کس کو دیا جائے، اور قومی خزانوں کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ پھر جب سارے ملک میں قحط پڑا تو پھر کنعان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ جب ایک دفعہ غلہ لینے کے لیے آپ نے غلہ دے دیا، اور آپ نے پھر ان سے کہا کہ جب اگلی دفعہ تم آؤ تو تم اپنے بھائی کو ساتھ لیتے آنا۔ اب جب گئے اور کہنے لگے کہ نہیں ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جائیں گے چونکہ عزیز مصر نے کہا ہے۔ اب جب دوسری مرتبہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین بھی تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو روکنے کی ایک خفیہ تدبیر کی کہ اپنا جو ایک شاہی پیالہ تھا وہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، اور کہا کہ اگر وہ شاہی پیالہ مل جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کیا جائے گا، جس کے سامان سے ملے گا اس کو پاس رکھ لیا جائے گا۔ اب جب
اس کی سامان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے پاس سے وہ پیالہ نکلا۔ دوسرے بھائی کہنے لگے کہ آپ ہمیں جو ہے ان کی جگہ پہ رکھ لیجئے، لیکن ان کو نہ رکھیں، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام چاہتے ہی یہی تھے کہ اپنے بھائی کو رکھیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، پھر جب برادران یوسف واپسی پر یہ واقعہ اپنے والد کے سامنے بیان کیا تو انہیں ایک بار پھر شدید دکھ ہوا، مگر پھر صبر جمیل کو اختیار کیا اور شدت غم سے روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ انہوں نے کہا، میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوا، یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش کے لیے بھیجا، اور ان کے مصر پہنچنے پر بالآخر یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال بھائیوں پر ظاہر کر دی۔ وہ شرمسار ہوئے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، جو تقوی پر کاربند ہو، صبر کرے تو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اب اس موقع پر پھر یوسف علیہ السلام نے انتہائی اخلاقی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اپنی قمیص ان کو دی اور کہا، جا کے یہ میرے والد محترم کے چہرے پہ ڈالیے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لوٹا دیں گے، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اب جو ہی برادران یوسف مصر سے چلے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ جب مصر سے نکل رہے ہیں تو یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی جو ہے وہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ الغرض پھر قمیص یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالتے ہی ان کی بینائی جو تھی وہ واپس آ گئی۔ انہوں نے برادران یوسف کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا گیا، آپ کی بینائی واپس آ گئی، تو آپ نے فوراً اپنے بیٹے، جو بڑا بیٹا تھا جو قمیص لے کے آیا تھا، یہودا، اس سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ یوسف کا کیا حال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا احوال پوچھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ بادشاہ ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ نہیں پوچھتا وہ فقیر ہے کہ بادشاہ ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ تقوی کے اعتبار سے وہ اس کا کیا علمی اور عملی اور تقوی کے اعتبار سے مجھے بتاؤ، اس کا عمل کیسا ہے، اس کا تقوی کیسا ہے، میں یہ پوچھتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے تقوی اور عمل کی وجہ سے ہی تو انہیں یہ بادشاہی ملی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دیکھیں انبیاء کو اپنے بیٹے کی کون سی فکر لاحق ہوئی۔ انسان کو اپنی اولاد کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسے بڑے عہدے مل جائیں۔ ہاں، اگر آپ کی اولاد تقوی والی ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ڈر موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہے، تو یہ خوش قسمتی ہے، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا۔ پھر جب یہ قافلہ مصر میں داخل ہوا تو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے سارے بیٹے، وہ سارے کے سارے پھر مصر میں آ گئے۔ تو جب وہاں پہ داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے نہایت اعزاز کے ان کا استقبال کیا۔ جب یہ قافلہ شاہی دربار میں پہنچا تو خاندان یعقوبی کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان کیا۔ اور یہ جو ہے پورا واقعہ ہے، اس کے اندر ایک بڑی اچھی دعا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کی تھی، وہ ہمیں ضرور کرنی بھی چاہیے۔ اور آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی؟ دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، فاطر السماوات والارض۔ ہم اس دعا کو مانگیں اور دیکھیں اس کا ترجمہ ہے، اے چیر کر پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کو، انت ولی، تو میرا دوست ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وتوفنی مسلما، تو مجھے مسلمانوں کے ساتھ کیا دینا، وفنی، وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا۔ تو ہم اس طرح جب اپنی دعائیں مانگیں تو اس میں ہم دعا کریں، یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔
قرآن کی دعائیں کیا کریں اور بارہا کیا کریں، انبیاء علیہم السلام کی دعائیں کیا کریں. جیسے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا بڑی پسند تھی، فرماتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور آپ دعا فرماتے تھے، یہ دعا بہت فرماتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. یہ وہ دعائیں ہیں جو انبیاء کی دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کیا کریں. یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ یوسف جو ہے وہ مکمل ہوئی. سورہ یوسف کے بعد آگے سورہ راعد ہے، سورہ راعد 13ویں پارے میں. اور اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت کی قدرت و جلالت کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کون ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تو وہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا. انسان جب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ تم ذرا ان چیزوں کو دیکھو اور دیکھ کے بتاؤ کہ انسانی عقل ایسی چیز بنا سکتی ہے. آج تک انسانی عقل نے کوئی ایسا چھت بنایا جو بغیر ستون کے، بغیر کسی سپورٹ کے ہو، ایسا نہیں ہے. وہ ایک واحد اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ سارے کام کرنے والا ہے. تو اس کا بغیر ستونوں کے آسمان کو بلندی پہ قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظم کے تابع کر کے چلانا ہے. ایک بڑے منظم طریقے سے چل رہے ہیں، کبھی سورج آگے نہیں نکلا، کبھی چاند آگے نہیں نکلا. زمین کا پھیلاؤ، اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، اور دریاؤں کی روانی، نظام لیل و نہار یعنی دن اور رات کے عدل بدلنے کو دیکھو. طرح طرح کے پھل ہیں، انگوروں اور کھجوروں کے باغات، امور کائنات کی تدبیر وغیرہ. پھر فرمایا اے عقل والو، یا فرمایا کہ جو عقل والے ہیں ان کے لیے اس میں کیا ہے، نشانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سب میں کیا ہے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور حقیقت بھی ایسے ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پہ غور کرتا ہے تو اس کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور اس کا یقین جو ہے مزید کامل ہو جاتا ہے. جو رب یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اس کے نزدیک میرا کام تو کوئی کام ہے ہی نہیں ہے. اس کے نزدیک کائنات کے اتنے ذروں میں سے میں ایک ذرہ ہوں. اس کے خزانے میں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. وہ اگر ہر مانگنے والے کو، ہر انسان کو اس کا مانگا ہوا دے دے تو اس کے خزانوں میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. اور جب ہم اس یقین سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آپ یقین کریں تو اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتے ہیں، اور عطا فرمانے کے ساتھ مزید جو ایک محبت کی ایک فضا پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ ہر مادہ کے حمل اور رحم کے حالات کو بھی جانتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جو زندہ صرف اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے جو بچہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اور اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے. آگے چل کر فرمایا اللہ تمہیں کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 13 میں راعد کا ذکر ہے. اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو راعد کہتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے اور ایک گرج آتی ہے، وہ جو گرج ہے نا اس کو راعد کہتے ہیں. اور ایک حدیث کی روح سے راعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مامور ہے. چنانچہ فرمایا یہ معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد و تسبیح کرتے ہیں. اس کے بعد سورہ راعد کی آیت نمبر 15 میں فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہیں. یعنی مظاہر کائنات میں سے ہر چیز کا قادر مطلق کی جانب سے تفویض کی ہوئی اپنی ڈیوٹی کو، یعنی جو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے اس کو دینا، یہ اس کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جس کی ڈیوٹی لگا دی، جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ تو انہیں سجدہ کرنا ہے، اس نے سجدہ ہی کرنا ہے. جس کی قیام کی ڈیوٹی ہے، مجال نہیں کہ کوئی آگے سے پیچھے ہو. اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقات پیدا کی نا. جیسے کہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا لیکن خواہشات نہیں دی ہیں. جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے شعور نہیں دیا، عقل سمجھ نہیں دی، صرف خواہشات دی. لیکن انسان کو دونوں چیزیں دے دی، اور اختیار بھی دے دیا، شعور بھی دے دیا، خواہشات بھی دے دی. کہا اب تیری آزمائش ہے. اگر انسان نہ تو فرشتہ بن سکتا ہے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ بالکل اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہی کر لے. لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو اپنی خواہشات، جب آپ تصوف کی راہ میں چلتے ہیں تو پھر انسان سم ٹائم
جب روحانی راستوں پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ عالم ملکوتی میں ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت عالم ملکوتی میں ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بیسک یہ ہے کہ اگر انسان اپنی خواہشات کو ہی دیکھتا رہے، صرف اپنی خواہشات پوری کرتا رہے، اپنی عقل، اپنی فہم، اپنی سمجھ کو استعمال نہ کرے، تو پھر سمجھے کہ وہ چپائیوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے کہ جو جانور چپائے ہیں ان کو تو عقل دی ہی نہیں گئی کہ وہ استعمال کرتے، وہ تو اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور سوتے ہیں، بس اپنی خواہش پوری کرنا ان کا کام ہے۔ اور اگر انسان بھی صرف یہی کام کرتا رہے، کھاتا پیتا رہے، اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہے، تو پھر وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کی جو ڈیوٹی لگائی وہ اس دی ہوئی ڈیوٹی کو جو ہے وہ انجام دیتے ہیں، یہ اس کی عبادت ہے۔ آیت نمبر 18 میں بیان فرمایا کہ وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور پکے وعدے کو نہیں توڑتے، اور رشتہ داروں کے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کی طلب میں صابر رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ظاہر اور پوشیدہ طور پہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بہت ہی اچھا گھر ہے۔ پھر منکرین کے لیے فرمایا کہ جو عہد شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ نیکسٹ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سکون قلب کی دولت اللہ کے ذکر سے ہی ملتی ہے، نیک مومن کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین انجام ہے۔ کہ یعنی اگر اللہ کا چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی سکون ملے تو تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں سکون نصیب ہوگا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ قرار ملتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 سے مشرکین مکہ کے جو مطالبات ذکر کیے، پہلے بھی ذکر ہوئے، جو وہ ناجائز مطالبات کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلتے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرنے لگتے، تو اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ مسلمان کافروں کی ان بیہودہ باتوں سے نا امید نہ ہوں، اگر اللہ کی مشیت اس میں ہوتی تو سب اطاعت گزار ہو جائیں تو وہ سب لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا۔ یہ جو سارا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہ سورہ رعد کا مضمون تھا۔ سورہ رعد میں یہ چیزیں بیان ہوئی۔ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ جو اس کا شروع ہے، جو ابتدا ہے سورہ ابراہیم، یہاں پہ ایک بار پھر قرآن کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کا ذکر ہے۔ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ پھر اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ رب العزت، قرآن کی حقانیت، اس کے حق ہونے کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کو ذکر ہوا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھیجا وہ انہی کی زبان بولنے والا تھا تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام کو بیان کر سکے اور لوگوں پر اللہ کی حجیت قائم ہو جائے۔ اس سے اگلی آیت میں بتایا کہ جو کافر ہیں ان کے جو اعمال ہیں وہ راکھ کی طرح ہیں، ان کی جو اعمال کی مثال دی نا، جیسے راکھ اڑ جاتی ہے اور کچھ بھی انسان کے پاس نہیں بچتا، تو کہا کہ کافر کے جو اعمال ہیں ان کے اعمال کی جو مثال ہے وہ راکھ کی سی ہے کہ سخت آندھی کے دن تیز ہوا کا جھونکا آئے اور سب لے کر اڑ جائے۔ پھر فرمایا کہ سب کفار آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، ان کے کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا اب اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے ہم تم ہمارے کسی کام آؤ گے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں خود کوئی چھڑانے والا نہیں۔ اسی طرح شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے اپنا دامن چھڑا لے گا اور کیا کہے گا کہ تم نے اللہ کے سچے وعدے کو رد کر دیا تھا اور میرے جھوٹے وعدے پہ تم نے یقین کیا تھا۔ اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، اب ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی دنیا میں شیطان انسان کو بہکاتا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ جب محشر کا میدان ہوگا تو شیطان خود اس چیز کا اقرار کرے گا اور کہے گا کہ تم نے اللہ کے سچے وعدے کو چھوڑ دیا، جو اللہ کا وعدہ تھا اس کو تم نے رد کر دیا اور میرے جھوٹے وعدے پہ تم یقین کرتے رہے، لیکن اب تم مجھے ملامت نہ کرو، تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرے جھوٹے وعدوں کو تم سچا جانو؟
اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو ذکر کیا گیا ہے. کچھ واقعہ چونکہ ہم کل پڑھ چکے تھے، اور باقی اس میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکے کے بے آب و گیا بالکل ویران جگہ وہاں پہ چھوڑیں. تو آپ وہاں پہ چھوڑ آئے، اور وہاں پہ چھوڑنے کے بعد رخصت ہوتے وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے میرے رب کہ میں اپنی بعض اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک بے یار و مددگار، وہاں پہ کوئی دنیاوی اعتبار سے مددگار نہیں، اس وادی میں ٹھہرا دیا ہے تاکہ وہ یہاں پہ نماز قائم رکھیں اور لوگوں میں سے بعض لوگوں کو ان کی طرف مائل فرما دے اور انہیں پھلوں سے روزی عطا فرما. آج بھی مکہ مکرمہ میں جائے حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل اس وادی کی طرف پھیر دیے، اور پھر وہاں پہ پھل، ہر طرح کا پھل، کوئی بھی موسم جا رہا ہے، گرمیوں کا پھل ہے، سردیوں کا پھل ہے، وہاں پہ موجود ہے. اور آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے سے وہاں پہ ہر چیز موجود ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم میں پھر قیامت کے دن جو ہول ناکیاں ہوں گی اس کا بیان کر کے لوگوں کو اس دن سے ڈرانے کے حوالے سے کہا گیا. پھر جو عذاب کے حوالے سے ان کو ڈرایا گیا اور کہا کہ آپ ان کو ڈرائیں. وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر چیز ہی بدل جائے گی، اور زمین کے سوا اور آسمان اور لوگ سب اس وقت ہر چیز ختم ہو جائے گی. لوگ باہر نکل کھڑے ہوں گے اور صرف ایک اللہ ہوگا، اور ایک اللہ کا ہی اس دن غلبہ ہوگا. یہاں تک کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، اور ہر چیز جو ہے وہ بالکل جیسے ایک چٹیل میدان کی مانند ہو جائے گی. اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ بیڑیوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا. قرآن نے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کیا کیا؟ دعوت دی، دعوت حق دی. آجو اللہ کی طرف، آجو اللہ کے رسول کی طرف، آجو حق کی طرف. قرآن کی تعلیمات کو مانو. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت اچھی ہو، تمہاری دنیا اچھی ہو، تو تم پھر کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، توبہ استغفار کرو. جب تم توبہ استغفار کرو گے تو تمہیں یقیناً اللہ کی رضا حاصل ہوئے گی، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا، جو سنا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.